السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اس آیت مبارکہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ یہ سب سے احسن کتاب۔ یہ احسن کن معنوں میں ہے، کن کن مفاہیم اور مطالب میں یہ احسن قرار پائی ہے، 3-4 خطبات میں میں اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ دوسری بات جو اس پاک کلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ یہ احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ یہ بہترین حدیث ہے۔ قرآن مجید کو اللہ ذوالجلال نے یہاں حدیث فرمایا ہے، اور یہی ایک مقام نہیں بلکہ اور بھی کئی مقامات پر اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو حدیث سے تعبیر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، فَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ انہیں اگر اس قرآن مجید پر شک ہے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو پھر اس قسم کی بات وہ بھی بنانا ہے، یہ بھی اس قسم کی بات بنائیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کہ کیا تم اس حدیث سے تعجب کرتے ہو کہ یہ قرآن کیا ہے، کیسی باتیں ہیں جن کو نہ دل مانتا ہے، نہ ہمارا ماحول ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کو تسلیم کر لیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک ہی اللہ کی پرستش کریں۔ بڑی عجیب بات، ہم نے تو یہ بات پہلے کسی دین میں سنی ہی نہیں۔ یہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اس اعتراض کے تناظر میں قرآن مجید کو حدیث ہی فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام نے ایک جگہ اور فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس پر اگر ایمان نہیں لانا، قرآن کو تسلیم نہیں کرنا، تو پھر کون سی حدیث ہے جس پر آپ ایمان لائیں گے؟ یہاں بھی قرآن مجید پر حدیث کا اطلاق ہوا ہے۔ اب یہاں غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن قدیم ہے،
انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سال پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام نے لوح محفوظ میں اس قرآن کو محفوظ کر دیا تھا۔ حدیث تو کہتے ہیں نئی بات کو، حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، ہر نئی بات یہ قدیم کی ضد ہے، حدیث قدیم کی ضد ہے۔ قدیم کہتے ہیں پرانی بات کو اور حدیث کہتے ہیں نئی بات کو۔ اسی سے لفظ بولتے ہیں حدوث، محدث، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ نئی بات۔ آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے اچھا کلام اللہ ذو الجلال کا ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا ہے، اور سب سے بری چیز وشر الامور محدثاتها، محدث وشر الامور محدثاتها، اچھی بات تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بری بات وہ ہے جو نئی ہے۔ جو نئی بات ہے، جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ بات نئی ہے، دین میں شامل کر دی گئی ہے تو وہ بڑی ہی بری۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو آدمی ہمارے اس دین میں کسی چیز کی ایجاد کرتا ہے، نئی تیار کرتا ہے، نیا مسئلہ گھڑتا ہے، نیا عمل اختیار کرتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے جو ہم نے نہیں کہی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ۔ اب یہ ھذا کیا ہے؟ یہ دین، جو دین نبی علیہ السلام لے کے آئے ہیں، جس دین کو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، وہ دین قرآن مجید کی صورت میں ہو یا وہ دین حدیث پاک کی صورت میں ہو۔ اب اس سے ہٹ کے جو نئی چیز لے کے آیا ہے، آپ نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں بالکل مردود۔ تو حدث کے معنی ہے، حدیث کے معنی ہے نئی چیز۔ اب قرآن مجید کے بارے میں ہمارا عقیدہ تو ہے کہ قرآن نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانوں کے پیدا ہونے سے ہزارہا سال پہلے، بلکہ کہنا چاہیے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے قلم کو پیدا کیا، اس مخلوق کے حوالے سے قلم کو پیدا کیا تو قلم سے فرمایا اکتب، لکھ۔ قلم کو لکھا، یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو میں کہتا ہوں لکھو۔ اب جو کچھ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فیصلے کرنے تھے ہر انسان کے بارے میں، جو انبیاء پر اللہ نے نازل کرنا تھا، سب کچھ وہ اللہ ذو الجلال نے قلم کو کہہ کے لکھوا دیا ہے، اور وہ لوح محفوظ میں محفوظ، وہ لوح محفوظ میں محفوظ، یعنی ہر انسان کے متعلق فیصلے بھی، دین کے متعلق بھی ساری باتیں، انسان کا آنا اور جانا، دنیا کا رہنا اور اس کا ختم ہونا، جو کچھ ہے، اور پھر اس کے آخر میں بلکہ انسان کے مقدرات، یہ کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر، ہمارا مقدر اللہ نیک کر۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ ذاتی طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ میرے ہاتھ میں جبرائیل نے یہ چیز پکڑائی، یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں اور آنکھ ہے، اس ہاتھ میں بھی ورق ہے، کیا لکھا ہے جی اس میں؟ فرمایا اس میں اہل جنت کے نام ہے اور اس میں اہل دوزخ کے نام۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام گھبرا گئے کہ پتہ نہیں ہمارا نام اہل جنت میں ہے یا اہل دوزخ میں ہے۔ وہ گھبراتے تھے، ہم تو دلیر ہوتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ ماشاء، کام اٹھے۔ حضور پھر عمل کیا کرنا ہے جب اللہ نے فیصلے ہی کر دیے؟
تو پھر عمل کیا کرنا ہے؟ یہ اتنی کی الفت، اتنا جہاد، اتنی نمازیں، اتنے تہجد، اتنے روزے، کیا فائدہ ہے ان کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کل میسر لما خلق لہ، کہ ہر انسان جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے اللہ نے آسان کی، جس کی جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، جو کرنا ہے اس نے، وہ کام اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے آسان بنا دی۔ مومن کے لیے ایمان آسان ہے، کافر کے لیے ایمان آسان نہیں ہے۔ مومن کے لیے نمازیں آسان ہیں، لیکن ایک فاسق اور فاجر کے لیے اگرچہ وہ مسلمان بھی ہو، اس کے لیے نماز آسان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ بڑا بوجھ ہے، 5 وقت کا بوجھ ہے نماز کا، اور عین وقت پر ادا کرنا یہ بڑا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کوئی بوجھ ہے، بلکہ وہ تو انتظار میں رہتے ہیں، وہ اللہ والے تو اس انتظار میں رہتے ہیں۔ جیسے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے غافل نہیں ہوتے، وہ انتظار میں رہتے ہیں کب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا بلاوا آئے اور میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ یعنی ان کے لیے یہ چیز آسان ہے، دوسرے کے لیے یہ چیز مشکل ہے۔ کفر کے لیے، اہل کفر کے لیے ایمان بہت مشکل ہے، ماننے کے لیے انبیاء کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھے۔ انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی اور سمجھانے والا نہیں، نہ انبیاء سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ ہو سکتا۔ سب سے بڑھ کے خیر خواہ امت کے لیے نبی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دل جمی سے، درد دلی سے، اور سب سے زیادہ محبت سے سمجھانے اور ان کو برائی سے روکنے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں نے انبیاء کی علیہ السلام کی بات کو بھی نہیں مانا، نہیں مانا انہوں نے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن تو پرانا لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں، قلم کو کہہ کے اللہ ذوالجلال نے لکھوا دیا۔ تورات بھی لکھی ہوئی تھی، انجیل بھی لکھی ہوئی تھی، زبور بھی لکھے ہوئے تھے، باقی صحائف بھی، سب ہر چیز کا فیصلہ پہلے اللہ ذوالجلال نے لکھ کے محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بات سمجھ لیں، یہ اللہ ذوالجلال کا کیا ہے؟ علم ہے۔ اور اللہ کا علم کبھی غلط ہو سکتا، وہ خواہ حال کے بارے میں ہو، خواہ مستقبل کے بارے میں ہو، ہر حال اور مستقبل کا علم کامل اور صحیح کس کے پاس ہے؟ انسان کو غلطی لگ سکتی ہے اور لگتی بھی ہے، انسان کو غلطی لگتی ہے اور لگ سکتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نہ بھول سکتے ہیں، نہ غلطی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی ہر بات سچی ہے، بلکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑی اچھی بات اور سچی بات اور کس کی ہو؟ اس لیے اللہ ذوالجلال نے جو کچھ لکھ دیا وہ ہوگا، وہ ملے گا انسان کو، اس سے انسان کسی صورت نہ بچ سکتا ہے، نہ اس سے بڑھ کے کچھ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ دونوں چیزیں، یعنی نہ اس چیز سے محروم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس چیز میں خواہ وہ کتنی ہی تگ و دو کرے، کتنی ہی محنت کرے، نہ وہ اس میں کچھ اضافہ کر سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف جو فیصلہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتاب تو قدیم ہے، اب اس کو حدیث کیوں کہا گیا؟ اس کے 2 سبب علماء کرام نے یہ 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اس لیے کہ کان یحدث بہ اصحابہ، کہ نبی علیہ السلام اس کو بیان کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، آپ کی زبان سے یہ بات نکلتی تھی۔ اس اعتبار سے آپ اس قرآن مجید کو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث کہا گیا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید نجمن نجمن، وقفاً وقفاً نازل ہوا ہے، یعنی ایک وقفے کے بعد ایک دن کا وقفہ، حتیٰ کہ مہینے کا وقفہ، حتیٰ کہ ایک ماہ کا وقفہ، ان اوقاف میں وقفات میں نازل ہوا ہے۔ اور اس نزول کے اعتبار سے
کیونکہ نزول کے ایک اعتبار سے اس کو حادث حدیث کہا گیا ہے، نئی بات، یہ نئی بات آئی ہے بھائی، یہ نئی بات آئی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسی معنی میں قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیا یہ لوگ، یعنی اسی قرآن کو محدث کے معنی میں اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کیا تم اس قرآن مجید کو مانتے نہیں ہو اور اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے اسی معنی میں قرآن کو محدث بھی کہا ہے کہ یہ نئی بات ہے، کیونکہ ہر مہینے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد یہ کیا ہے، اللہ ذو الجلال کی طرف سے اس کا نزول ہوتا تھا۔ نزول ہونے کے لحاظ سے اس کو محدث بھی کہا اور اس کو حدیث بھی کہا، ورنہ حدیث کا اطلاق قرآن مجید میں قرآن مجید کے علاوہ نبی علیہ السلام کے فرامین پر بھی ہوا ہے، قرآن کے علاوہ نبی علیہ السلام کے فرامین پر بھی ہوا ہے، جس طرح کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، سورۃ التحریم میں، کہ جب میرا نبی اپنی ایک بیوی سے خفیہ بات کر رہے تھے آہستہ کے ساتھ، راز کی بات، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں۔ یہاں نبی علیہ السلام کے بول، آپ کے فرمان کو کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ حدیث۔ گویا نبی علیہ السلام کے ارشادات پر بھی قرآن مجید ہی میں حدیث کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ حدیث کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے، خواب پر بھی ہوتا ہے، لیکن خواب وہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا، جس طرح اللہ ذو الجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے، اور حضرت اسماعیل سے اس خواب کا ذکر کیا، تو خلاصاتاً حضرت اسماعیل نے کیا عرض کیا والد گرامی سے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرے۔ یہاں اس خواب کو حضرت اسماعیل کس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں؟ امر سے۔ گویا خواب کے ذریعے بھی اللہ ذو الجلال کا حکم آتا ہے، اللہ کی بات خواب کے ذریعے بھی آتی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب انہیں خواب آیا کہ 11 یہ چاند ہے اور سورج ہے اور ستارے ہیں، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے وہاں خواب سننے کے بعد کیا جواب فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں منتخب کرے گا۔ سمجھ گئے حضرت یعقوب کہ میرا یہ بیٹا نبی ہوگا، میرے بعد یہ میرا بیٹا نبی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تمہیں منتخب کر لے گا، چن لے گا۔ یہ اجتباء گویا اللہ کی طرف سے، تیرا رب تمہیں منتخب کرے گا، اور ساتھ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ خوابوں کی تعبیر، یہاں خوابوں پر کس کا اطلاق ہوا ہے؟ احادیث کا۔ اور اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی محل میں پہنچا دیا، بھائیوں نے تو اٹھا کے کنویں میں پھینکا تھا، تجارتی قافلہ آیا، انہوں نے کنویں سے نکالا اور جا کے مصر میں فروخت کر دیا، اور حسن اتفاق یہ کہ خریدار اس کے وہ کیا تھے؟ بادشاہ کے کرندے تھے۔ گھر لائے ان کو، تو بیوی نے کہا کہ جناب ان کو ہم اپنے گھر رکھیں گے، اپنے گھر رکھیں گے، وہاں ٹھہرایا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے دیکھیے تقدیر کے فیصلے اور اللہ ذو الجلال کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، بھائیوں کے کیسے فیصلے تھے، تاجروں کے کیسے فیصلے تھے، لیکن اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو تمکنت دی، ٹھہرایا، وہاں پہنچایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ،
تاکہ ہم اس کو احادیث کی تعویل سکھائیں، تعبیر خوابوں کی بات بتلائیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے، ہر معاملے پہ غالب ہے، جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی اور کا غلبہ اور کسی اور کی چڑھت نہیں ہو سکتی، اللہ ہی کا فیصلہ غالب ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا، بھائیوں کے کردار کے باوجود، تاجروں کے کردار کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ غالب آیا، اور یوسف علیہ السلام کی عزت اور آبرو کو اللہ ذوالجلال نے محفوظ فرمایا۔ بلکہ بعد میں بھی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے سازش ہوئی، عزیز مصر نے کی یا مصر کی خواتین نے کی، جو ننگی دھڑنگی تھیں، کیا عرض کروں، جو ننگی دھڑنگی تھیں اور سب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دے رہی تھیں، وہ بھی یہی کہتی تھیں میرا جسم تمہارے لیے، ہم تمہارے لیے، ہمارے ساتھ دیکھو ہم کیسی ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، یہ جان ہاتھ کاٹے ہماری جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے، مال ہی نہیں جان بھی حاضر ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، رب السجن احب الی مما یدعوننی، اللہ قید جانا بہتر ہے، جس کی یہ دعوت دیتی ہے اللہ اس سے مجھے بچا۔ اللہ نے بچایا، اور پھر ایسا بچایا کہ بالآخر اللہ ذوالجلال نے ایک قسم کا یوں سمجھیے تخت شاہی پہ بٹھا دیا۔ یہ سارے فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ذوالجلال اپنے فیصلوں پر غالب، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ اسی طرح ہو جاتا ہے، کوئی اس میں تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لیک میں میخ کوئی نہیں مار سکتا، ہمارے ہاں بڑے غلط لفظ چل نکلے ہیں، لیک میں کوئی میخ نہیں مار سکتا، اور جو تقدیر ہے اس کو تدبیر سے کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں، ماں و شما کے، کسی حاکم کے، کسی بادشاہ کے یہ فیصلے نہیں ہیں، یہ رب العالمین کے جو با اختیار ہے اور علی کل شیء قدیر ہے اس کے فیصلے۔ لہذا کہہ یہ رہا تھا کہ خوابوں پر بھی حدیث کا اطلاق ہوا ہے، اسی طرح انسانوں کی باتوں پر بھی ہم بات کرتے ہیں، عربی زبان میں اس بات پر بھی حدیث کا لفظ ہے۔ یہ تو معنی اس آیت کے سیاق کے مطابق، آیت کے سیاق کے مطابق کیا جاتا ہے کہ یہاں حدیث کا معنی کیا ہے۔ حدیث کے معنی یہاں قرآن ہے، حدیث کے معنی یہاں خواب ہے، حدیث کے معنی یہاں نبی کی بات ہے، حدیث کے معنی یہاں انسان کی بات ہے۔ یہ آیت کے سیاق کے مطابق کیا جاتا ہے۔ میں یہ بات کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس لیے کہ منکرین حدیث، جو منکرین حدیث ہیں، حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی یہی آیت پڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ او قرآن پڑھنے والوں، اس حدیث کے بعد اور کس پر ایمان لاتے ہو؟ بات سمجھو اعتراض، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کسی اور حدیث۔ او اللہ کے بندو، یہاں حدیث کے معنی خود قرآن ہے، یہاں حدیث کے معنی نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ آپ اندازہ کریں کتنی مانوی تعریف کرتے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ قرآن نے تو کہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ قرآن کے بعد کون سی حدیث پر تم ایمان لاتے ہو؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ معنی میں نے اس لیے بتلائے ہیں تاکہ آپ ان گمراہیوں سے بچ سکیں۔ حدیث کے معنی قرآن بھی ہے، حدیث کے معنی نبی کا فرمان بھی ہے، حدیث کے معنی خواب بھی ہے، حدیث کے معنی انسان کی بات بھی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔
اللہ اکبر. یہ سورت النساء میں اللہ نے کہا ہے. یہاں دو باتیں، بات لمبی ہو جاتی، دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وقد نزل علیکم فی الکتاب، کتاب میں یعنی قرآن مجید میں تمہارے اوپر لکھا گیا ہے. کیا لکھا گیا ہے؟ کہ جب یہ ملحد لوگ، جب یہ مشرک لوگ، جب یہ کافر لوگ اللہ کا اور اللہ کے دین کا استہزاء کریں، اس کے ساتھ مذاق کریں، اس کا انکار کریں، آپ وہاں مجلس میں موجود ہو، فرمایا مجلس سے اٹھ جاؤ. ان کا کمزور ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے، بائیکاٹ کر دو، ان کا بائیکاٹ کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ پہلی بات میں نے کتاب میں پہلے نازل کی ہے. ہاں فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ کوئی اور بات کریں. اگر وہ اس بہودگی کو، اس کفر کو، اس شرک کو اور استحصاء کو چھوڑ دیں، ویسے بات کریں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. وہ بھی تو انسان ہے، معاشرے کا حصہ ہے، بیٹھ سکتے ہیں. لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا استہزاء اور مذاق ہو اور کفر ہو، وہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا یہ پہلے نازل کیا ہے میں نے. اب یہ پہلے نازل کب ہے؟ یہ پہلے نازل ہے سورت الانعام میں. سورت نساء ہے مدنی صورت اور سورت الانعام ہے مکی صورت. بالکل یہی حکم اللہ ذو الجلال نے سورت انعام میں پہلے دے دیا ہے. اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا، ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب توقیفی ہے، منمانی نہیں ہے. بات سمجھے؟ کیونکہ اللہ نے یہاں کیا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے تمہیں یہ بات کہی ہے. اب یہ بات بعد میں کہہ رہے ہیں، اب یہ بات بعد میں کہہ رہے ہیں. اب سورت الانعام کہاں ہے؟ وہ تو 7ویں 8ویں پارے میں. اور یہ سورت آل عمران یہ 3 اور 4 پارے میں، یہ 3 اور 4 پارے میں. اب یہ ترتیب جو ہے یہ کس کے حکم سے؟ یہ ترتیب کس کے حکم سے ہے؟ اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر تو فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی. اب اگر آپ ترتیب کو ہی بدل دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کو آپ نے بدل دیا ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ نزولی وحی کو آپ نے ترتیب بدل دیا. جو پہلی آیت تھی اس کو مؤخر اور جو بعد کی تھی اس کو مقدم. یہ چیز بتلاتی ہے، یہ چیز دلیل ہے کہ قرآن مجید کی یہ ترتیب جس طرح یہاں ہے یہ گویا اللہ ذو الجلال کی طرف سے اسی طرح مقرر ہے. نبی علیہ السلام نے اسی طرح یہ لکھوائی ہے. یہ ترتیب پہلے الحمد ہے، پھر بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، الانعام ہے، اعراف ہے. اس طرح یہ ساری ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی اور صحابہ نے اسی ترتیب کو محفوظ رکھا ہے. یہ اس بات کی یہاں یہ بھی دلیل ہے. اور دوسری دلیل کیا کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں عام انسانوں کو، حتیٰ کہ کافروں کی بات کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ حدیث کہا ہے. کیونکہ ہر بات جو بھی کرنے والا ہے وہ بات ہے، اور بات کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اللہ اکبر. یہ مختلف معانی ہے حدیث. تو ایک بات کہ قرآن کو اللہ ذو الجلال نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ حدیث فرمایا. اس کے بعد اللہ ذو الجلال نے فرمایا کتاب متشابہ، کہ کتاب یہ کیا ہے؟ ملتی جلتی ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ مثانیہ، یہ کتاب بتکرار، مثانی کے معنی تکرار، مقرر. مقرر یہ مثانی کیوں ہے اور یہ متشابہ کیسے ہے؟ یہ بات میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کروں اللہ نے چاہا. اب یہاں بات اگر پوری کروں تو دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں وہ نہیں کہہ سکوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے. اس لیے اب یہ بات یہی چھوڑتا ہوں. اب میں آپ سے ایک درد مندانہ اپیل کرتا ہوں. مجھے آپ یہ بتلائیں کہ ہمارے
یہ قومی اسمبلی کے بجٹ کے سیکشن میں، وہ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، بجٹ کے سیکشن میں کیا جو نیا بل پاس ہوا ہے اس کی کوئی خبر اخبار پر، سرکاری میڈیا پر، خبروں میں کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ اخباروں میں پڑھا ہے؟ بل پر آئی بات، یعنی بل کون ہے؟ یہ کون سا؟ یہ جو معیشت کے بارے میں آپ کا ہے، سالانہ خرچہ کیا ہوگا بجٹ کا، اس کے بارے میں اخبارات میں آتا رہا ہے۔ رد عمل بھی، تائید کرنے والے بھی، تردید کرنے والے بھی، چھوڑے اس بات کو، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ملک پر اور قوم پر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے مسلسل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظلم سے اس قوم کو بچائے اور ظالموں سے بھی بچائے، ظالموں سے بھی بچائے۔ دوسری بات جو اس میں ہوئی ہے، اس کی کسی کو بھینک پڑی ہے؟ نہیں پڑی۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں ایک بل اور بھی پاس ہوا ہے، اور وہ بل کس نام سے پاس ہوا ہے؟ گھریلو تشدد بل۔ پتہ ہے آپ کو؟ گھریلو تشدد بل، اس نام سے وہ بل پاس ہوا ہے آپ کی قومی اسمبلی میں، اور مجال ہے کہ کسی سیاسی پارٹی نے اس کی مخالفت کی، سوائے عثمان صاحب کے جو جماعت اسلامی کے تھے، سوائے حضرت مولانا ساجد میر صاحب کے اور حافظ عبدالکریم صاحب کے جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تھے، سوائے مولانا عبدالغفور حیدری کے جو جمعیت علماء اسلام کے تھے، سینٹ کے، یہ سب ارکان ہیں، انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ بل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، ملک کو بے حیائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ بل پاس کر دیا گیا، آپ کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا، پاکستان کے آئین کا حصہ۔ وہ بل ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی سرپرستی یا ان کی آزادی، ان میں حائل ہونا، اگر کوئی حائل ہوگا وہ اولاد کی آزادی میں، ان کی منمانی میں، تو یہ جرم ہے۔ آپ اولاد کو نہیں روک سکتے، جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ اولاد کے بارے میں ناگوار بات کرنا یا کسی شک کا اظہار کرنا جرم ہے۔ نمبر 3، معاشی تشدد کا لفظ یہاں اس لیے ہے، کہتے ہیں کہ اگر نافرمانی کی وجہ سے یا بچے نے اگر حکم عدولی کی ہے اور باپ اس کا